آج مخلوط تعلیم کا ایک عام رواج ہے۔ نئی روشنی کے دلدادہ حضرات مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن اسکولوں میں اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم دلوانا فخر اور ان کے لیے بہترین مستقبل کی ضمانت سمجھتے ہیں، لیکن اس مخلوط نظام تعلیم نے بچے اور بچیوں کی عزتوں کا جنازہ نکال دیا۔ ان کے سہانے خواب ڈھیر ہو گئے۔ مخلوط نظام تعلیم نے لڑکیوں کو آزادانہ طور پر لڑکوں کی صفوں میں بیٹھ کر نئی طرز زندگی سیکھنے پر مجبور کر اس نظام تعلیم نے لڑکوں اور لڑکیوں کے اخلاق و کردار و جذبات و احساسات میں جو زہر گھولا ہے، اس کے لیے دلائل و شواہد پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اخبارات کے صفحات اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ طرز تعلیم عورت کی نسوانیت کی مٹی جس طرح پلیت کر رہا ہے، اس پر انسانیت سر پیٹ کر رہ جاتی۔ اس نے کتنی ہی دوشیزاؤں کو اپنے والدین سے کھلی بغاوت پر مجبور کر دیا، کتنے شریف خاندانوں کو ذلت و رسوائی کی گھاٹی میں دھکیل دیا۔ اس نظام تعلیم نے نوجوانوں کو کیا دیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا، نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے، یہ رعنائی، یہ بیداری، یہ آزادی، یہ بے باکی، تغیر آ گیا ایسا تدبر میں، تخیل میں، ہنسی سمجھ گئی گلشن میں گنجوں کی جگر پالی۔ اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اس مخلوط تعلیم کے جو نقصانات ہیں وہ صرف ہماری ہی نظروں میں نہیں بلکہ غیروں کی نظروں میں بھی اس مخلوط نظام تعلیم کے بھی نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان اس مخلوط تعلیم کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ مخلوط تعلیم کے نتیجے میں حرام طریقے سے 16 سال سے کم عمر کی حاملہ ہونے والی طالبات کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ نیز جنسی جرائم، زنا کی تعداد میں نمایاں طور پر اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ آج تعلیم گاہوں میں مرد و زن کے اختلاط کے نتیجے میں مردوں میں عورتوں کی صفات اور اخلاق پیدا ہو گئے اور عورتوں میں مردوں کی صفات و اخلاق جنم لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں مردوں میں نسوانیت اور عورتوں میں مردانگی پیدا ہوتی ہے۔ ایک تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ مدارس کے اندر اختلاط آپس میں جو ان کی پڑھائی ہوتی ہے، ان کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ لڑکیوں میں ظالمانہ سلوک یہ نمایاں طور پر پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں میں شرم و حیا کا فقدان جاتا ہے۔ عورتوں کی شرم و حیا اس کی عزت و ناموس کی حفاظت میں ایک اہم کردار ہے۔ وہ اس کو بے راہ روی سے روکتی، ورنہ عورت مردوں کے افعال و کردار اپنانا شروع کر دے گی، بالآخر وہ ہم جنس پرستی کا شکار ہو جائے گی۔ آج تعلیم کے نام پر اسکولوں اور کالجوں میں جو محبت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کے جو نتائج مرتب ہو رہے ہیں، ان کا اندازہ صرف ایک رپورٹ سے لگایا جاتا ہے جسے لبنان کے ایک عربی اخبار الوحد نے اپنے شمارے کے اندر شامل کیا ہے، جس کے اندر بتلایا جاتا ہے کہ امریکی یونیورسٹیوں میں طلبہ اور طالبات میں جنسی رسوائیاں اور روز افزوں ہیں۔ ایک رات لڑکوں نے لڑکیوں کے کمروں پر حملہ کر دیا اور ان کے اندرونی کپڑے چرا لیے۔ یونیورسٹی کے ذمہ داروں نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اکثر طلبہ اور طالبات خوفناک جنسی بھوک کے شکار ہیں۔ طلبہ کے انحرافانہ کردار میں عصر حاضر کی زندگی کا بڑا دخل ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ 120,000 بچے لڑکیوں کی کوکھ سے ناجائز پیدا ہوئے جن کی عمر 20 سال سے کم ہے۔ ان میں سے بہت ساری لڑکیاں یونیورسٹیوں اور کالجوں میں زیر تعلیم ہیں اور
اس صنف نازک نے اس مخلوط نظام تعلیم کی بھٹی میں اپنا جوہر نایاب ڈال کر جو ڈگری حاصل کی، تو پھر ملازمتوں کی تلاش میں نہ جانے کن کن انسان نما بھیڑیوں سے ملنا پڑا، کن کن شریفوں کے خندہ زیر لب کا نشانہ بننا پڑا، ڈگریوں کو ماتھے پر سجا کر در در کی خاک چھانی، اسکولوں اور دفاتر کی چوکھٹیں گھسی۔ ایک طویل داستان ہے جو ہر خاتون اس کے ساتھ پیش آتی ہے، جس کو اس مرحلے کا سامنا کرنا پڑا ہوا ہے۔ شاعر مشرق نے کیا خوب کہا ہے، کر کے BA رشیدہ ڈھونڈتی ہے نوکری، لینے کے دینے پڑے اس گھر کی ویرانی بھی دیکھ۔ اور اقبال کی زبانی سنیے، وہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغرب ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کے منتظر ہے نگاہ۔ حد تو یہ ہے کہ بچوں اور مراہق لڑکوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مردوں کو نہیں، بلکہ آج دیکھیں اسکولوں کے اندر عورتیں استانیہ مقرر کی جائیں۔ بعض اسلامی ممالک کے اندر تانیث التعلیم یعنی نظام تعلیم و تربیت کو نسوانی بنانے کی لہر چل پڑی، اور بھی ابتدائی طور پر ابتدائی جماعتوں میں تعلیم و تدریس کے لیے صرف عورتوں کا انتخاب لازمی قرار دے دیا گیا۔ بھئی آپ بتائیں، جب خوبصورت استانی پڑھانے کے لیے میک اپ کر کے نوعمر لڑکوں کے سامنے آئیں گے تو ان کے دل میں کس طرح کے خیالات پیدا ہوں گے، اور بالمقابل بھی یہی صورت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظام تعلیم نے تعلیم کا کباڑہ تو کیا ہی، مزید یہ کہ اس کی وجہ سے ایسے ایسے واقعات جنم لے رہے ہیں جن کو زبان پہ لانا مشکل ہے۔ لڑکے لڑکیوں میں بد اخلاقی کے ایسے ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے ان کو اسکولوں سے نکال دیا گیا۔ کتنے واقعات ہیں، لیکن ایک دوسرے کی پردہ پوشی کے لیے آج اخبارات کے صفحات پر ان کو لانا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ تو ہم نوجوان طبقے اور نوجوان طبقے کی لڑکیوں سے یہ مخلصانہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خدا را اپنے زندگیوں کو جہنم نہ بنائیں، اور مخلوط تعلیم کو حاصل کرنے سے حتی الامکان گریز کریں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ انگلش کی تعلیم حاصل نہ کریں، عصری علوم حاصل نہ کریں، ہم کہتے ہیں کہ بقدر ضرورت حاصل کی جاتی ہے۔ اتنا حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ بینکوں میں اور جو بھی ضروریات کی جو چیزیں ہیں آپ کو اس کے لیے غیروں کے پاس جانا نہ پڑے، بلکہ خود آپ بینکوں کے اندر اپنے پیسوں کے بینکوں کے جو فارمز ہیں اس کو بھر سکے۔ اتنی تعلیم تو آپ کے لیے واقعتاً ضروری ہے، لیکن اتنی نہیں کہ 10 سال کالجوں میں 11 سال 12 سال لگا دیے اور ڈگریاں حاصل کرنے کے چکر میں آپ اپنی زندگیوں کو تباہ نہ کریں۔ یاد رہے ان اسکولوں اور کالجوں کے اندر آپ کے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ آج کے جو نصابی کتابیں آج جو داخل کی گئی، اس کے اندر بہت سارے مضامین ایسے ہیں جو اسلامی عقائد کے بالکل خلاف ہے۔ آپ بتائیں، آج مسلمان طبقے کے لوگ اگر اس کو پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے عقائد خراب ہوں گے۔ تو بھئی ان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھیں، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک سازش ہے کہ مخلوط تعلیم کو عروج دیا